بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 89 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اقتداء الناس کی تیسری مثال۔ آج کے سبق کی عبارت ولو قال سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنے کے بعد سبق کی باقاعدہ وضاحت کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ولو قال بعد الدخول اعتدتی ونوابہ الطلاق، اور اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ سے دخول کے بعد اس کو یہ بات کہہ دی کہ تو شمار کر، یا اعتدی کے لفظ بول دیے اور اس سے اس نے نیت طلاق کی، فیقع الطلاق اقتداء، تو طلاق بطور اقتداء الناس کے واقع ہو جائے گی۔ لأن الاعتداد یقتدی وجود الطلاق، اس لیے کہ شمار کرنا یا اعتدی کہنا یہ طلاق کے وجود کا تقاضا کرتا ہے۔ فیقدر الطلاق موجودا، پس طلاق کو موجود فرض کیا جائے گا، ضرورتاً ضروری طور پر۔ ولہذا کان الواقع به رجعیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے واقع ہونے والی جو طلاق ہوگی وہ طلاق رجعی ہوگی۔ لأن صفت البینونۃ زائدۃ علی قدر الضرورۃ، اس لیے کہ بینونت کا جو وصف ہے یہ ضرورت کی مقدار پر زائد ہے۔ فلا یثبت بطریق الاقتداء، پس یہ بطور اقتداء الناس کے ثابت نہیں ہوگی۔ ولا یقع الا واحد لما ذکرنا، اور طلاق جو واقع ہوگی تو وہ بھی ایک ہی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ وجہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دی۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کی سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ آج کے سبق میں مصنف علیہ رحمہ اقتداء الناس پر تیسری مثال پیش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے گزشتہ سبق اور پھر اس سے پیوستہ سبق جو اس سے پہلے گزرا، اس میں ہم نے اقتداء الناس کی دو مثالیں پڑھی ہیں۔ گزشتہ سبق کی جو مثال تھی وہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک اقتداء الناس کی مثال تھی، اور اس سے پہلے جو مثال تھی وہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک مثال تھی۔ گزشتہ جو مثال تھی گزشتہ سبق والی وہ بالاتفاق مثال تھی، اور گزشتہ سبق کی جو مثال ہم نے پڑھی تھی وہ انتی طالقن کہہ کر اگر کوئی 3 کی نیت کرتا ہے تو ہم نے بولا تھا یہ صحیح نہیں ہوگا، اور اسی پر بطور تخریج کے ایک مسئلہ اور بیان کیا تھا کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میں نے کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد ہے، تو یہ آزادی مراد نہیں ہو سکتی اگر وہ کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا، لیکن اگر وہ کھانا کھا لیتا ہے کوئی بھی تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کہتا ہے میں نے نہیں فلاں کھانے کی نیت کی تھی فلاں کی نہیں کی تھی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اس سے پہلے والے سبق میں یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے بولا تھا کہ اعتق عبدک عنی بغیر شیء، تو اب اس صورت میں ہبہ کا جو قبضہ ہے وہ بطور اقتداء الناس کے امام ابو یوسف نے ثابت کیا، جبکہ ہم نے وہاں کلام کیا کہ وہ قبضہ بطور اقتداء الناس کے ثابت نہیں ہوگا، اور نکاح جو بے ہے اس کے اندر ایجاب و قبول کا رکن ہونا یہ اس طور پہ ہے کہ رکن شے کے اندر ہوتا ہے، اور جو ہبہ میں قبضہ ہے وہ رکن ہے لیکن بطور شرط کے ہے، تو شرط شے سے خارج ہوتی ہے، لہذا وہ ہبہ کے ساتھ اقتداء الناس کے طور پہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو تیسری مثال مصنف علیہ رحمہ آج جو یہاں سے بیان کر رہے ہیں وہ مثال یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی مدخول بہا بیوی سے کہا اعتدی، یعنی تو شمار کر، اور اس نے طلاق کی نیت کی، یعنی اعتدی کے الفاظ بول کر یا یہ لفظ بول کر اس نے نیت طلاق کی، تو اقتداء النص کے طور پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اس کی دلیل یہ ہے کہ لفظ اعتداد کنایہ کے الفاظ میں سے ہے، یہ متعدد معانی کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ شوہر یہ کہہ رہا ہے
کہ تو ان احسانات کو شمار کر جو میری تجھ پر ہیں، یا ان نعمتوں کو شمار کر جو اللہ تعالی کی تجھ پر ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ تو عدت سے فارغ ہونے کے لیے حیض کو شمار کر۔ مطلب یہ کہ اعتداد کا جو لفظ ہے یہ کنایا ہے، اس کی مراد واضح نہیں ہے، اور یہ کسی بھی اعتبار سے اس کا معنی ایک جانب متعین خواہ نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی وجہ ترجیح نہ مل جائے۔ تو لہٰذا اعتداد یہ الفاظ کنایہ میں سے ہے، اور اس سے مراد مختلف معانی کا احتمال چونکہ موجود ہے، تو لہٰذا کنایہ کا حکم، کنایہ سے جو طلاق کا حکم ہے وہ تب ثابت ہوگا کہ جب متکلم کی جانب سے نیت پائی جائے یا اس کی تعیین پر کوئی قرینہ پایا جائے۔ جب متکلم نے طلاق کی نیت کر لی تو اب اعتدی کا مطلب عدت گزارنا اور حیض شمار کرنا ہے۔ عدت گزارنا اور حیض شمار کرنا بغیر طلاق کے نہیں ہو سکتا، لہٰذا اقتداء النص کے طریقے پر طلاق کو مقدر مانا جائے گا۔ گویا شوہر نے یوں کہا تھا طلقتک اعتدی، گویا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، اب تو اس کے لیے حیض کو شمار کر عدت کے طور پہ۔ چونکہ یہاں طلاق کو اقتداء ثابت جو ہے وہ مانا گیا ہے، تو جو چیز اقتداء ثابت ہو وہ آپ نے اصول پڑھا کہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے، لہٰذا اعتدی سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوگی، اس سے طلاق بائنہ یا 3 طلاقیں واقع نہ ہوں گی، کیونکہ ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے۔ جب طلاق بائنہ اور 3 طلاقوں کی ضرورت نہیں تو طلاق رجعی ہی واقع ہوگی، جیسا کہ قاعدہ بھی ہے الضرورۃ تقدر بقدرہا، کہ ضرورت بقدر مقدار ہی اس کو مقدر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اعتدی لفظی کنایا ہے کہ جس سے طلاق بائنہ واقع ہونی چاہیے، یعنی یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ تو الفاظ کنایا میں سے ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس لفظ میں شدت کا معنی نہیں پایا جاتا جو کہ بائنہ ہونے کے لیے شرط ہے، اس لیے اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی، اور اس کے علاوہ جو صورت ہوگی جو دیگر الفاظ کنایا ہیں ان سے وہ الفاظ جو ہیں وہ بائنہ ہی طلاق واقع ہوگی۔ مصنف نے یہاں مدخول بہا کی قید لگائی ہے، تو یہ قید احترازی ہے، اس سے اس عورت کو خارج کیا ہے جو غیر مدخول بہا ہو، کیونکہ غیر مدخول بہا عورت جو ہے اس پر عدت واجب ہی نہیں ہوتی، بلکہ واقع ہونے والی طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال تھی۔ اب ہم بطور حکم کے اس فصل کا تتمہ کرتے ہوئے آخری بات سمجھتے ہیں کہ جب دلالت النص اور اقتداء النص میں تعارض آ جائے تو پھر ترجیح ہم کس کو دیں گے؟ تو جب دلالت النص اور اقتداء النص میں تعارض آ جائے تو دلالت النص کو ترجیح حاصل ہوگی، کیونکہ اقتداء النص دلالت النص سے کمزور ہے، لہذا جو اقویٰ ہے یعنی زیادہ قوت والا ہے تو اس کو ضعیف پر، کمزور پر ترجیح حاصل ہوگی۔ اگر چاروں اقسام کی ہم خلاصتاً ایک مثال پیش کریں تو پھر وہ یہ ہوگی حرمت علیکم امہاتکم۔ آیت یہ قرآن کریم سے ہے، اس آیت میں ان عورتوں کا تذکرہ ہے جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس آیت میں جن عورتوں کی حرمت کا تذکرہ ہے ان کا ثبوت عبارت النص سے ہے، اور رضاعی خالہ کی حرمت اشارت النص سے ثابت ہے، اور وہ اس طرح کی دودھ پلانے والی کو ماں کہا گیا ہے، لہٰذا اس کی جو بہن ہوگی وہ خالہ قرار پائے گی، اور پھوپھیوں اور خالاؤں کی حرمت سے دلالت النص کے طور پہ دادی اور نانی کی حرمت سمجھ میں آئی، اور حرمت علیکم کے الفاظ سے اقتدان ان عورتوں کی زوات کی حرمت مراد نہیں بلکہ ان سے شادی کی حرمت مراد ہے، لہٰذا اس کی اصل عبارت یوں ہوگی حرم علیکم التزوج، کہ تم پر ان سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال جب دلالت النص اور اقتداء النص کا آپس میں تعارض آ جائے تو وہاں ترجیح دلالت النص کو ہوگی، اس لیے کہ وہ اقتداء النص کی قوت میں زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اقتداء النص کے حوالے سے آخری ہماری بحث تھی، اور آئندہ ہم امر کے حوالے سے فصل کا آغاز کریں گے۔
تو یہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اسے اپنے الفاظ میں اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں، لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عورت سے اعتدی بعد الدخول کہتا ہے تو حکم بیان کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ دلالت النص اور اقتضاء النص کا تعارض ہو تو ترجیح کس کو ہوگی اور کیوں؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔